السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں دار ارقم فیڈرل بی ایریا کیمپس میں۔ جی تو جماعت سوم کے طالب علم اپنی اردو کی آن لائن کلاس لینے کے لیے تیار ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں اپنے اپنے گھروں میں مقیم ہوں گے۔ جی تو بچوں، اب ہم اپنی کلاس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی اردو کی درسی کتاب، کاپی، ورک بک اور لکھائی کے سامان کے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی آج ہم اپنی اردو کی درسی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 زمین کے خزانے، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، زمین کے خزانے سے کیا سمجھ میں آتی ہے بات؟ جی ہاں، آج ہم پڑھیں گے کہ زمین اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جیسے کہ پانی، ہوا، سورج، سب اللہ کی نعمتیں ہیں اور اللہ نے اپنے بندوں کے لیے، اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہیں۔ اسی طرح سے زمین بھی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہترین نعمت ہے۔ سب سے بڑی نعمت اس میں کیا ہے کہ یہاں پر ہم چلتے پھرتے ہیں اور اس پر اپنے گھر بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زمین کے ہم خد و خال کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جیسے ہم نے اپنی سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں پڑھا تھا کہ ہمارا چیپٹر تھا لینڈ اینڈ واٹر، جس میں ہم نے لینڈ فارمز کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے زمین کے ہم خد و خال کے بارے میں اس میں جانیں گے کہ زمین کی مختلف اشکال ہوتی ہیں، کہیں پانی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں ٹیلے ہیں، کہیں سمندر ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زمین کی خد و خال یا لینڈ فارمز کہلاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو میں اس کی ریڈنگ نہیں کر رہی ہوں، ریڈنگ ہم اپنے گھر میں ہی کریں گے۔ میں صرف آپ کو یہ چیپٹر کو اچھی طرح سے سبق کو سمجھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے گھر میں کہ آپ نے اس چیپٹر کو، اس سبق کو 2 سے 3 دفعہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے، جس سے آپ کے املا اور آپ کی پڑھائی میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھا، زمین کو فرش خاکی کہتے ہیں۔ فرش مانے جس پر ہم چلتے ہیں، اور خاکی مٹی سے بنا ہوا فرش۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہرے بھرے کھیت ہیں، پہاڑ ہیں، اور ہمارے لیے زمین کی اہمیت کیوں بہت زیادہ ہے؟ کیونکہ ہماری جو سیارہ ہے، ہمارا جو سیارہ یا پلانٹ جو ہے وہ ارتھ ہے، جو زمین ہمارا سیارہ، یہاں پر ہم رہتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کی اجزا بھی ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، زمین کی 2 صورتیں ہیں، ایک اس کی ظاہری صورت اور ایک اس کی اندرونی صورت۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ظاہری صورت میں ہمیں زمین کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں، جیسے کہ پہاڑ، دریا، درخت، سمندر، ٹیلے وغیرہ۔ ٹھیک ہے، اسی کھیت وغیرہ بھی صحیح۔ اسی طرح سے زمین کے اندرونی صورت ہے، جیسے جس کے اندر معدنیات ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئلے ہیں۔ معدنیات کیا ہوتے ہیں؟ جو کہ زمین کے اندر ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم قدرتی گیس، تیل، کوئلہ، مختلف قسم کی دھاتیں، جس میں سونا، چاندی، ہیرے، المونیم، زنک، جس کو اردو میں جست کہتے ہیں، تانبا وغیرہ ہم حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے معدنیات یا اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتیں ہیں۔ صحیح۔ اچھا، زمین کے اوپر جو ہمارے کھیت ہیں، ان سے ہم کھیتوں میں ہم کپاس بھی اگاتے ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی اجزا بھی ہمیں جو غلہ ہے وہ بھی ہم زمین کے اوپر کھیتوں سے وہ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کپاس کے ذریعے، کپاس جو ہے جس کو ہم کاٹن یا روئی کہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ دھاگا بنتا ہے، دھاگا سے ہم کپڑا بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کھیتوں سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھل اور کھانے پینے کی چیزیں، جیسے کہ چاول ہے، آٹا، گندم ملتی ہیں ہمیں، مختلف سبزیاں ہم حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم زمین کے اوپر سے حاصل کرتے ہیں۔ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ زمین کے نیچے موجود ہے، جس کو کنوؤں کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے زمین کے اندر ہمیں کیا ملتا ہے؟ زمین کے اندر معدنیات ہیں، جس میں نمک، گیس، مٹی کا تیل، کوئلہ۔ ٹھیک ہے، یہ سب وہ قیمتی خزانے ہیں زمین کے اندر جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھے ہیں۔ اچھا، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ نے یہ خزانے اتنے اہم ہیں، تو اللہ نے یہ خزانے انسان سے چھپائے کیوں ہیں؟ یہ چھپے ہوئے اس لیے ہیں تاکہ انسان اپنی علم کی بدولت
انسان اپنے علم اور ہنر اور محنت کے بدولت ان خزانوں کو حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غذا تو دی ہے، لیکن ہمیں خود محنت کر کے کھانی ہے نا، ہاتھ پڑھائیں گے، نوالا بنائیں گے جبھی تو ہم کھائیں گے، کھانا کچا تو نہیں کھا لیتے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو، قرآن میں بھی آتا ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تو انسان نے اپنے لیے مشقت کرنی ہے تاکہ ان نعمتوں کو حاصل کر سکے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اب ان چیزوں سے ہم نے زمین کے خزانوں کے بارے میں پڑھ لیا، سمجھ لیا ہمیں اچھی طریقے سے۔ اب آپ سب سے ہے یہ درخواست میری کہ، اور پیرنٹس سے بھی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ضرور پڑھنے کے لیے بٹھائیں، ٹھیک ہے۔ یہ سبق کی پڑھائی جو ہے 1 سے 2 دفعہ آپ لوگ لازمی کریں۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اردو کی درسی کتاب نکالنی ہے۔ اچھا، تو بچوں اب ہم ایک دفعہ ریویو کر لیتے ہیں، جائزہ لے لیتے ہیں اپنے پرانے کام کا کہ ہم اپنی کاپی میں کیا کام کر چکے ہیں، تاکہ جن بچوں کے پاس یہ کام نہیں ہے موجود، وہ ویڈیو کو پاز کر کے روک کے اس کام کو دیکھ لیں اور کر لیں۔ ہمارے کاپی کا سب سے پہلا صفحہ جو ہے وہ مقراءۃ اول کا ٹائٹل پیج بنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا صفحہ جو ہے ہمارا سبق نمبر 1 حمد کا ٹائٹل پیج بنا ہے، ٹھیک ہے، کرو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے حمد کے ذخیرہ الفاظ کیے تھے۔ ذخیرہ الفاظ یہ ہیں، ان کو غور سے دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ واضح ہوں گے۔ پھر ہم نے الفاظ معنی کیے تھے، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی میں یہ الفاظ ہیں کہکشاں، برملا، اور ان کے یہ سب معنی لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اپنی کاپی میں یہ کام کیا تھا۔ اچھا، تاریخ اور دن یہ آپ ڈال لیجئے گا۔ اچھا، پھر ہم نے حمد کے سوال جواب کیے تھے 3، باقی سوال جواب ہم نے ورک بک میں کیے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد الفاظ جملے تھے، اور یہ الفاظ جملے آپ لوگوں کو ہوم ورک میں دیے گئے تھے، گھر کے کام کے طور پہ دیے گئے تھے، تو یہ آپ کو خود کرنے ہیں۔ الفاظ آپ لوگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے سبق نمبر 2 نعت کا ٹائٹل یا سر ورق بنایا تھا، اس کے ذخیرہ الفاظ تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الفاظ معنی تھے۔ الفاظ معنی تک ہم نے اس میں کام کیا تھا نعت کا، باقی تمام کام جو ہے وہ ہماری ورک بک میں موجود ہے، تو دوبارہ ہمیں کاپی میں اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے، سبق کو پڑھنے کے بعد اس سبق کا سر ورق یا ٹائٹل پیج بنانا ہے، ٹائٹل صفحہ یا سر ورق بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 3 زمین کے خزانے، صحیح۔ اور آپ کا کام کیا ہے کہ اب آپ نے اس کے ذخیرہ الفاظ اتارنے ہیں۔ ان الفاظ کو غور سے دیکھ لیجئے، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہے ہوں گے۔ نعمتیں، فرش خاکی، قیمتی ایلومینیم دھاتیں، مجموعہ، پوشیدہ، سینکڑوں، چٹانیں، یہ اس سبق کے ذخیرہ الفاظ ہیں۔ پھر ہم اس کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، اوپر آپ نے تاریخ ڈالنی ہے، جس دن آپ کو یہ ویڈیو ملے گی اس دن کی تاریخ آپ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ الفاظ معنی ہیں، پہلا ہے فرش خاکی، مٹی کا فرش، پوشیدہ، چھپا ہوا، ہموار، برابر، ایک جیسا، ذخائر، ذخیرہ کی جمع، ٹھیک ہے۔ کھوج لگانا، تلاش کرنا، غلہ، کھانے پینے کی چیزیں، اور اگلا لفظ ہے ہمارا کانے، پہاڑوں کے اندر کی جگہ، صحیح۔ یہ کل ملا کے 11 الفاظ ہیں۔ 8واں ہے خزانے، قیمتی چیزیں، حکمت، دانائی یا سمجھداری، مفید، فائدہ، شیریں، میٹھا، صحیح۔ یہ الفاظ معنی آپ یہاں پہ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے الفاظ جملے کرنے ہیں، یہ آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ الفاظ جملے کریے، ٹھیک ہے۔ الفاظ آپ یہاں سے دیکھ لیں گے اور اسی طریقے سے کام کریں گے۔ نیلے رنگ سے آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، یہ سب الفاظ لکھنے ہیں، اور جو ان کے جملے آپ بنائیں گے وہ آپ اپنی پینسل سے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا لفظ ہے پوشیدہ، دوسرا شیریں، تیسرا کھوج، حکمت اور ذخائر۔ آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کام ہے، ملیں گے آپ سے انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس میں۔
امید ہے آپ سب اپنی صحت کا خیال رکھیں گے اور تمام SOPs کو فالو کر رہے ہوں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔